بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. اب نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں اتحیات ادا کرتے ہیں، پھر تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تھرڈ رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی ود دی ایڈیشن آف درود اینڈ دین سلام. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک ونستغفرک اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے، تھرڈ میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وتر کو ڈفرنٹ. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر دن کوئی نیا بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے سے پہلوں کو کہتا ہے کہ بھائی یہ غلط تھا اور میں صحیح ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ جو اب تک وتر کی نماز پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہ غلط ہے اور وتر کی نماز اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے جیسے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھتے تھے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم وتر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے، دعائے قنوت ہے ہی نہیں، تو ہمیں قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور ہم یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. قنوت نازلہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور ہم جو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے ہی نہیں. اسی طرح سے انہوں نے اور بھی بہت سارے دعوے کیے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ علماء اہل سنت، علماء احناف کے نزدیک جو ہے وتر کی نماز واجب ہے اور یہ وجوب اصطلاحی ہے. اس کی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 136 پر موجود ہے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ. اس روایت کے اندر جو ہے ایک لفظ آیا ہے اجعلو، اور اجعلو جو ہے وہ صیغہ امر ہے. اور اصول فقہ کا قاعدہ مشہور ہے کہ الامر للوجوب ما لم تکن قرینۃ خلافہ، کہ شریعت کے اندر جب کسی چیز کا امر کیا جاتا ہے تو اس سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو، کوئی قرینہ قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس امر کے صیغے سے وجوب ہی ثابت ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وتر واجب ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، یہ روایت جو ہے شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کے راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. روایت کرتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ مرفوعا قال الوتر حق او واجب، کہ وتر حق ہے یا واجب ہے. اسی طرح سے ایک روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن بریدہ. وہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وتر حق ہے، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وتر نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے، اسی لیے علماء احناف جو ہے اس کو واجب کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھائی نس انہوں نے کہا کہ بھائی وتر کی 3 رکعتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے اور پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر الگ سے پڑھتے تھے. تو وتر کی 3 رکعتیں ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہے، احادیث موجود ہے. ہم کو یہ صحیح نہیں کہتے کہ ہاں بھی وتر کی 3 رکعتیں موجود ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 154 پر یہ روایت موجود ہے. اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں نماز مبارک کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا یصلی 4
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، بس نہ پوچھو کہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھی. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، بس نہ پوچھو کہ کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھی. اس کے بعد میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس روایت کی راوی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. فرماتی ہیں کان یوتر بثلاث یقرأ فی اول رکعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر 3 رکعت پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے تھے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے. یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اس روایت کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یوتر بثلاث رکعات کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ بقل هو اللہ احد. یہ بھی اسی کی طرح ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ پہلی رکعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. اور اسی مضمون کی احادیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں کہ جن سے اسی مضمون کی روایت، اسی مضمون کی احادیث وارد ہوئی ہیں، ثابت ہیں. اور اس میں یہی مضمون ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے اس کو، اور یہ روایت سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وتر اللیل کا وتر النہار صلاۃ المغرب، کہ رات کے وتر دن کے وتر یعنی نماز مغرب کی طرح ہے. کیا مطلب؟ یعنی 3 ہے. اب وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وتر کو نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو. میں اس کا مطلب ابھی بیان کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نماز مغرب کے اندر ہم 1-2 تشہد پڑھتے ہیں، قاعدہ اولیٰ کرتے ہیں، پھر قاعدہ آخرہ کرتے ہیں، اور نماز مغرب کے اندر ہم آخری رکعت میں قرات نہیں کرتے، تو ہمیں وتر کے اندر قرات کرنی ہے. وتر کے اندر قرات ہو گئی تو نماز مغرب اور وتر میں ڈفرنٹ آ گیا، چینج ہو گیا، اور دونوں ایک جیسی نہیں رہی. اسی طرح ہم نماز وتر کے اندر جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، جس کو آپ قنوت نازلہ کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں. دونوں دعائیں ثابت ہیں، آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا یہی موقف ہے کہ آپ وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں، اللہم انا نستعینک، اور آپ اگر اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ پڑھنا چاہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ فرق تو یہاں واضح ہو گیا نا. مغرب کی نماز کی طرح وتر کی نماز کہاں رہی؟ بھئی مغرب کی نماز کے اندر تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، قرات نہیں ہوتی. اس کے علاوہ دعا نہیں پڑھی جاتی، دعائے قنوت یا جسے قنوت نازلہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی. اور حالانکہ وتر کی نماز کے اندر آخری رکعت میں قرات بھی ہوتی ہے، اور پھر رفع یدین کرنے کے بعد میں دعا بھی پڑھی جاتی ہے. تو فرق تو ہو گیا نا میرے بھائی. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 2 رکعات پر سلام پھیر دیتے تھے اور پھر کھڑے ہو کر ایک تیسری رکعت پڑھتے تھے. حالانکہ ہمارے سامنے روایتیں موجود ہیں، صریح الفاظ کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس روایت کے راوی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور یہ روایت جو ہے سنن نسائی، موطا امام محمد اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولیین من الوتر. کیا فرمایا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. ارے بھائی سنیں، روایت کس کے اندر موجود؟ سنن نسائی کے اندر موجود، جلد نمبر 1 صفحہ 248 پر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح موطا امام محمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک روایت اور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی. وہ روایت، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، بلکہ 3 رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے تھے. یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے. جو روایت آپ نے بیان کی ہے وہ مجمل ہے اور محتمل ہے، اس میں احتمالات ہیں، اور وہ مجمل ہے، اس میں صریح صراحت نہیں ہے.
اسی طرح ایک روایت موجود ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ وطر ایک سلام سے 3 رکعتیں ہیں. یہ روایت مستدرک للحاکم میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 207 پر یہ روایت موجود ہے. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے اپنی والدہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر بھیجا رات گزارنے کے لیے کہ تاکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وطر کس طرح پڑھتے ہیں. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر رات رہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وطر پڑھنے کا ارادہ فرمایا. رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنا اللہ کو منظور تھا اتنی عبادت کی. اس کے بعد میں جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر پڑھنے کا ارادہ فرمایا. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر قعدہ کیا. آگے کا لفظ سنے، آگے فرمایا وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَرَأَ، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی، یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی، پھر دعائے قنوت پڑھی اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ دعائیں کی، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا. اس روایت کے اندر صاف صریح طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں کس طرح سے قرات کی، دوسری رکعت میں کیا قرات کی، تیسری رکعت میں کیا پڑھا، اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو گئے. یہ صراحت اس روایت کے اندر موجود ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا، جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، آپ اس روایت وہ محتمل ہے اور وہ مجمل روایت ہے. اور آپ کو اگر ایک روایت کی بنا پر اشکال ہو بھی گیا تو علماء موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کریں. آپ سوشل میڈیا پر آ گئے اور آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے اذہان کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے. یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ علماء سے رابطہ کرتے ہیں. اسی طرح سے دعائے قنوت کے بارے میں جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بیان کردہ ہے جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعین والی. یہ دعائے قنوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہے اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 526 حدیث نمبر 6965 ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ 526 پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ اللہم انا نستعین والی دعا جو ہے یہ سکھائی کہ وطر میں یہ پڑھو. تو ہم یہ پڑھتے ہیں. آپ اگر اللہم اہدینی والی پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ نے 1400 سال سے جو ایک طریقہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے آپ نے اس کو ہی خراب کہہ دیا. سارے ہی لوگوں کا آپ نے عمل کو جو ہے بالکل بیکار کہہ دیا کہ بھائی جتنے بھی لوگ 1400 سال سے عمل کرتے ہوئے آ رہے. اور اس طریقے پر جو آج ہم علماء احناف جو ہے جو احناف جس طریقے پر وطر پڑھتے آپ نے اس کو غلط کہہ دیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے جو یہ وطر کا یہ والا طریقہ جو علماء احناف جس پر عمل کرتے ہیں طریقہ ثابت ہو تو معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلط پڑھتے تھے. میرے بھائی اپنے علم کو سنبھال کر بات کریں. اگر آپ کو کچھ اشکال بھی ہوتا ہے تو علماء سے رابطہ کیا کریں. ایسے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.